پچھلی جمعۃ المبارک کو توکل کے حوالے سے گفتگو کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ توکل ہر کسی سے امید چھوڑ کر اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں کہ میرا اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یہ میرے جملے پہ غور کیجئے گا، اس میں ایک ہی کا لفظ ہے۔ ایمان والوں کو اپنے رب پر ہی توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی سے ہی امید رکھنی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل بھروسہ کر لیتا ہے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ در در پہ نہیں جاتا، وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ پھر لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ حدیث پاک بیان کی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ مانگنے سے بچنا چاہے نا، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی سے نہ مانگوں، اور اس پہ وہ ڈٹ جائے کہ اور اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا، صرف تجھ ہی سے مانگوں گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے۔ آواز کام ہوئی آپ کی؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کسی کی محتاجی ہونا بہت بڑی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ کسی کا بندہ محتاج ہو جائے۔ عموماً یہ بزرگوں سے یہ کلمات کہ اللہ چل دے پھر دے لے جاوے، اللہ چل دے پھر دے لے جاوے، کسی کا بندہ محتاج نہ کرے، یہ عموماً ہمارے زبان کے اوپر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ کسی کی محتاجی ہونا یہ بہت بڑی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سوال کرنے سے بچنا چاہتا ہے نا، کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، صرف رب سے سوال کروں، تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اللہ اس کو ایسے اسباب پیدا اس کے لیے فرما دیتا ہے، پھر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی ساری ضروریات رب کے سامنے عرض کرتا ہے، اور رب اس کی ضروریات کے اسباب پیدا فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے اسی حدیث پاک میں اگلے جو جملے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے کہ میں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں، میں صرف رب کا ہو کر رہوں، میں لوگوں کا محتاج نہ بنوں، میں صرف رب کا محتاج بنوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ میری طرف آیا ہے اور مجھے اپنا رب مان کر آ رہا ہے، مجھے رب العرش العظیم مان کر آ رہا ہے، مجھے علی کل شیء قدیر مان کے آ رہا ہے، تو رب بھی اس کی لاج رکھتا ہے، پھر لوگوں کو اس سے بے نیاز فرما دیتا ہے، اس کو لوگوں سے بے نیاز فرما دیتا ہے، پھر وہ رب اس کی ضروریات جو ہے وہ پورے کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا، فرمایا کہ جو بندہ اس منصب پہ قائم ہو جاتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ یہ توکل کا، شکر کا منصب عطا فرما دیتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جس کو اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود اسباب مہیا فرماتا ہے۔ وہ بندہ کوئی خواہش کرتا ہے نا کہ میرا یہ کام ہو جائے، وہ بس خواہش کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب ایسے فرماتا ہے کہ وہ چیز تیار ہو کر اس تک پہنچتی ہے۔ قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں زیادہ تذکرہ اس لیے ان کا کرتا ہوں کہ میں ان کے بہت قریب رہا اور ان کو قریب سے میں نے دیکھا، اور بڑی ان کی میرے اوپر شفقتیں تھیں، تو ظاہری بات ہے جو بندہ جن کے قریب رہتا ہے، پھر جو چیزیں بندہ جب بیان کرتا ہے وہ چیزیں ان میں نظر آتی، پھر بندہ ان کی بات بھی بیان کرتا ہے، اور یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ درویش کی 3 نشانیاں ہیں۔ تو درویش یہاں پر بمعنی متوکل، درویش کیا معنی؟ متوکل، توکل کرنے والا، اللہ پر توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا۔ فرماتے ہیں درویش کی 3 نشانیاں، پہلی لا تامے، لا تامے، لا مانے، لا جامے، یہ 3 نشانیاں درویش کی۔ لا تامے، وہ لالچ نہیں کرتا درویش،
درویش بولو لالچ نہیں کرتا، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ وہ کہتا ہے جو آ گیا ہے الحمدللہ، جو آ گیا ہے اس پر وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ وہ لالچ نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اور جب وہ کسی سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے، اللہ اس کے سارے کاموں کو سر انجام کرتا رہتا ہے، وہ پھر لوگوں کا محتاج نہیں رہتا۔ پھر لات مانے کہ اگر آ جائے نا اس کے پاس، کہیں سے اس کے پاس آ جائے، کوئی اس کو دے دے، وہ منع نہیں کرتا، وہ لے لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے۔ پہلی بات لالچ نہیں کی، کسی سے مانگا نہیں۔ دوسری بات کوئی دے تو منع نہیں، کوئی دے تو منع نہیں، لے لیتا ہے۔ اور تیسری بات اگر آ جائے تو جمع نہیں کرتا، اگر آ جائے تو جمع نہیں کرتا، وہ لوگوں میں خرچ کرتا رہتا ہے، وہ لوگوں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور ہم قبلہ صاحب خود بھی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بھی کئی دفعہ دیکھا۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ میرے اپنے سوٹ کے اوپر نظر پڑی نا تو مجھے تھوڑا سا پرانا لگا، تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں نا ابھی تھوڑے بلاتا ہوں حافظ جی کو، تو ان کو کہتا ہوں کہ میرے لیے نا 3 سوٹ کیٹی کے یہ جو ہیں یہ منگوائیں اور اس کو سلوائیں۔ قبلہ صاحب فرماتے ہیں بس یہی میں نے ایک دل کے اندر خیال پیدا کیا تو ایک بندہ 5 سوٹ سلے سلائے لے کر میرے پاس پہنچ گیا، 5 سوٹ سلے سلائے وہ میرے پاس پہنچ گیا کہ حضرت یہ قبول فرمائیں آپ۔ تو فرماتے ہیں بات وہی آ گئی کہ جو بندہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ چیزیں تیار کر کے اس تک پہنچاتا ہے، چیزیں تیار کر کے اس تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر پہلی لالچ نہیں کرتا، لا تامے لالچ نہیں کرتا، اور درویش بننا متوکل بننا یہ ہر مسلمان کے اوپر ہے، صرف یہ نہیں کہ علماء نے یہ کام کرنا ہے، آپ کا بھی یہ کام ہے۔ مومن کون کون ہے؟ سارے مومن ہیں نا۔ ہر مومن کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا لا تامے لالچ نہیں کرتا، اگر آ جائے کوئی منع لا مانے وہ منع نہیں کرتا، لے لیتا ہے، اور جب اس کے پاس آ گیا لا جامے پھر وہ جمع نہیں کرتا، وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہم نے قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی میں دیکھی کہ بڑے بڑے مل آنر ان کے دروازے میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کے پاس آیا کرتے تھے، جو بھی ان کو آ کے نذرانے ملتے تھے انہوں نے جمع نہیں کیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اپنے پیچھے وراثت میں ایک مکان بھی چھوڑ کے نہیں گئے، ایک مکان بھی نہیں چھوڑنے کے وراثت میں۔ جو کیا چھوڑا، جو نذرانہ ملتا لیتے مدرسے میں دے دیتے، مدرسے میں دے دیتے، کتابیں وہ چھپوا کر وہ تقسیم کرتے، قبلہ صاحب کے چھوٹے چھوٹے وسائل جو ہیں وہ تقسیم کرتے، سیدزادوں کی خدمت کرتے، بیواؤں کا سہارا بنتے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جمع نہیں کچھ بھی کیا۔ اور آخر عمر میں جو ان کی وراثت تقسیم ہوئی، وراثت میں ہر بیٹے کے حصے غالباً کوئی 33,000 روپیہ آیا تھا، ایک بیٹے کے حصے میں 33,000 روپیہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ فگر آئی تھی، اور بیٹی کے حصے میں اس سے آدھا۔ اور وہ بھی اس لیے جمع ہو گیا تھا کہ آخری جو 2-3 مہینے تھے نا ان میں یہ ہوا تھا کہ وہ کافی غنودگی میں چلے جاتے تھے، تو لوگ آتے تھے تو نذرانہ دیتے تھے، پھر جب آپ کو افاقہ ہوتا تو آپ پھر وہی پیسے پھر تقسیم کر دیتے تھے، رکھتے نہیں تھے۔ اور یہ سنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، یہی اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے شب و روز گزارا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری فرمایا کرتا تھا۔ تو بات وہی آ گئی کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، وافی ہے، شافی ہے، اور لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اب توکل یہ 3 جگہوں پہ ہوتا ہے خاص طور پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی قسمت پر توکل کرنا۔ بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں،
4 مہینے کا 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہے، اس کا رزق کتنا ہی لکھ دیا جاتا ہے. ابھی 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں، عمر اس کی کتنی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے. 2 چیزیں اور لکھی جاتی ہیں. تو لکھ دیا جاتا ہے اس کے مقدر میں کیا رزق ہے، کتنا اس کو ملنا ہے، اس نے کیا کیا کھانا ہے. اور جو اس کے مقدر میں ہے، جو چیز بندے کے مقدر میں ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں گے نا، تو امید ہے کہ بندے کی فکریں ختم ہو جائیں گی. بندے کی جو ہماری فکریں ہیں نا، فکریں کیا ہیں؟ کہاں سے پیسے آئیں گے، کہاں سے خرچہ پورا ہوگا، کیسے ہوگا. ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو کسی نے اگر کہا کہ سرکار مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کہتے پھر سرکار کہاں سے کھائیں گے؟ کہا پہلے جو رب دے رہا تھا وہ اب بھی دے گا. آواز کم ہوئی آپ؟ یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہے کہ جو پہلے رب دے رہا تھا وہ اب بھی دے گا. مہنگائی ہمارے حوالے سے ہوئی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہنا ہے. آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ. یہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کا پتہ ہے نا، موت پتہ ہے نا، موت کا جب کسی بندے کو آنی ہوتی ہے، وہ بندہ جہاں مرضی چلا جائے، موت پہنچ کے رہے گی نہیں. جب کسی کا وقت آ لگا، وہ چاہے کہاں بھی ہو، کہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسے بھی حالت میں ہو، وقت آ گیا تو اس کی وقت آ گیا تو موت وہاں پہنچ گئی اور اس نے اس کو پا لیا. چاہے وہ کینیڈا میں بیٹھا ہے، چاہے امریکہ میں، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، وہ کہاں بھی ہے، جب وقت آ گیا تو موت آ گئی اس کے پاس. وہ کہاں بھی چھپ نہیں سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رزق کی موت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. فرمایا رزق جس کے مقدر میں جو رزق ہوتا ہے، فرمایا رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے. جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے. بھئی جو میرے مقدر میں ہے نا، وہ مجھے مل کر ہی رہنا ہے، کوئی مجھ سے چھین کے نہیں لے جا سکتا. ہاں بندے کا یہاں پہ اختیار ہے، بندے کو یہاں پہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میرے اگر حصے میں، میرے اگر اس وقت حصے میں کوئی 1000 2000 5000 ہے نا جو مجھے ملنا ہے، اب مجھے یہ اختیار ہے کہ اس کو میں حلال طریقے سے حاصل کرتا ہوں یا حرام طریقے سے حاصل کرتا ہوں. ملنا وہی ہے جو مقدر میں ہے. ہمارے یہاں بابا جی عظمت صاحب بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے اکثر ایک بول سنا کرتے ہیں. سناؤں آپ کو وہ بول؟ وہ کہیں لکھا ہوا تھا کہ آنا اپنے بھاگاں دا، آنا اپنے بھاگاں دا، جانا اپنے بھاگاں دا، نیت ماڑی کیوں کرنی جد کھانا اپنے بھاگاں دا، جد کھانا اپنے بھاگاں دا. جو بھی ملیا سر متھے تھے، یہ بھی ساتھ ہے، جو بھی ملیا سر متھے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق عطا فرمایا. جو اللہ نے بہتر جانا وہ اللہ نے مجھے دیا، جو اللہ نے بہتر جانا وہ اتنا اللہ نے زین بیٹے کو دیا، جو اللہ نے بہتر جانا اتنا سب کو دیا. جس جس کو لیے جتنا اللہ نے بہتر جانا اتنا اللہ نے دیا. اب میرا کیا کام ہے؟ جو مجھے ملا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا بولو شکر ہے کہ میری حیثیت میرے لیے یہی بہتر ہے، میرے لیے یہی بہتر ہے. بندہ یہ اپنی سوچ کے مطابق کہتا ہے مجھے اور ملے اور ملے اور ملے. بعض اوقات اور ملنا اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. ایک اللہ والے تھے، توفیق مانگ رہے تھے، انہیں منع کر دیا تھا کہ جہاد پہ نہیں جانا. وہ کہ دعا کر رہے تھے مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت مل جائے، جہاد پہ جانے کی اجازت مل جائے. اب جہاد پہ جانا نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو کتنی بڑی نیکی ہے جہاد پہ جانا. قرآن پاک میں کس قدر تواتر کے ساتھ جہاد کی آیات آئی ہیں، تواتر کے ساتھ کہ جہاد پہ چلو، جہاد پہ چلو، جہاد پہ چلو. اب ان کی تمنا کہ میں جہاد پہ جاؤں، منع کر دیا، کہا نہیں جانا. دعا کر رہے ہیں، غیب سے آواز آئی، کہا جہاد پہ نہ جانا. اللہ کے ولی تھے، جہاد پہ جانا نہ جانا، جاؤ گے قیدی بنا لیے جاؤ گے، قیدی بن گئے عیسائی ہو جاؤ گے.
جہاد پہ نہ جانا، اب جہاد پہ جانا بندے کی ایک سوچ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، ایک بندے کا پلان ہے، ایک رب کا پلان ہے۔ بندے کا پلان جو ہے کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، اور رب کا پلان ہے یہ، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے پلان کو رب کے پلان کے مطابق کر دے۔ ہونا تو وہی ہے جو رب کا پلان ہے۔ اور یہ حدیث کا میں غالباً ترجمہ کر رہا ہوں، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی جو سرکار کی زبان سے ہو اور اللہ کا فرمان ہو۔ ایک تو قرآن ہے نا، یہ وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے حدیث، اور ہوتی وہ بھی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک بندے کی رضا ہے، ایک میں رب کی رضا ہے۔ ایک بندے کی چاہت ہے، ایک میرے رب کی چاہت ہے۔ ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، یہ رب فرماتا ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ لیکن اگر بندے نے اپنی چاہت کو اوپر رکھا تو میں تھکا دوں گا بندے کو اس میں جو اس کی چاہت ہے، ملے گا تب بھی نہیں۔ ان الفاظ پہ غور کیجیے گا، اگر بندہ اپنی چاہت پہ چلے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر تھکا دوں گا اس کو میں اس میں جو بندے کی چاہت ہے، اور اس کو وہ نہیں ملے گا جو بندے کی چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ ایک پہلو بیان کیا حدیث پاک میں، اور یہ بخاری شریف کی غالباً حدیث پاک ہے۔ دوسرا پہلو فرمایا اگر بندے نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے مطابق ڈھال دیا، کہ جو رب کی رضا وہ میری رضا، جو رب کی رضا وہ میری رضا، اگر بندے نے اپنی چاہت کو میری چاہت میں ڈھال دیا تو فرمایا میں اپنے بندے کو وہ بھی دوں گا جو اس کی چاہت ہے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ بندہ پہلے اس مقام پہ آئے، یا اللہ جو تو نے دیا میں اس پہ راضی ہوں، جو تو نے دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے۔ اللہ نے جس بندے کو جس حال میں رکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بندہ شکر نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اسے پھر دنیا میں بھی سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ شکر نہیں کرے گا، بالفرض لگا لو شکر نہیں کرے گا، کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ کیا اس کے اختیار میں ہے؟ ملنا تو وہی جو مقدر میں ہے۔ شکر نہیں کرے گا، واویلا کرے گا، دوڑے گا، ادھر دربادر کی ٹھوکریں کھائے گا، مل جائے گا؟ نہیں ملے گا اسے۔ تو مومن کون ہے؟ مومن یا اللہ جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ اب اس جہاں پر اپنے ذہن کو لے کے آئیے اور اپنی پریشانیوں کو سوچئے، یار یہ بھی پریشانی آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ ٹینشن آ گئی، یہ ٹینشن آ گئی، یہ مالی معاملات، یہ کاروباری معاملات، یہ بیماری کے معاملات، یہ رشتہ داری کے معاملات۔ اب ملنا تو وہی جو رب کی طرف سے ہے، یا اللہ تیری طرف سے ہے، میں راضی ہوں۔ تو میری بیماری پہ راضی ہے؟ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، توجہ ہے؟ دعا کرنا کیا ہے؟ بولو، دعا کرنا کیا ہے؟ مانگنا اللہ سے کیا ہے؟ بولو، عبادت ہے۔ بولو کیا ہے؟ دعا کرنا عبادت ہے، اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ لیکن کبھی کبھی دعا نہ مانگنا بھی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، دعا مانگنا اطاعت ہے۔ کبھی دعا مانگنا اطاعت ہوا کرتا ہے، اور کبھی دعا نہ مانگنا بھی اطاعت ہوا کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ کربلا کا میدان یاد ہے؟ میدان کربلا، میدان کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب امام حسین پیدا ہوئے، بچپن ہی سے سرکار کو پتہ چل گیا تھا نا اس میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے۔ سرکار نے یہ دعا کی ہے اپنے بیٹے کے لیے، امام حسین کے لیے، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعا نہیں کی یا اللہ اس سے کربلا کا جو آزمائش ہے وہ پھیر دے، یہ دعا نہیں کی۔
کیا دعا کی ہے؟ یا اللہ حسین کو صبر اور بولو اونچی آواز سے استقامت عطا فرما۔ اب یہ بات جب ہوگی تو دعا کرنا بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ اطاعت، اور بعض اوقات دعا نہ کرنا بھی اطاعت ہوتا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آئے نمرود نے پھینکنا چاہا آگ میں، اب ابراہیم علیہ السلام کا توکل سماعت کیجئے گا، نمرود نے آگ میں پھینکنا چاہا تو اس کے لیے بنائی ان کو پھینکنے کے لیے، کیونکہ آگ بہت زیادہ جلائی گئی تھی، بہت زیادہ، کوئی بندہ قریب نہیں جا کے پھینک سکتا تھا، کوئی جو بندہ قریب جاتا، حتیٰ کہ تفاسیر میں آتے اس کے اوپر سے چڑیا گزرتی تھی نا، وہ بھی بھن کر نیچے گر پڑتی تھی، مر جاتی تھی، اتنی تیز آگ تھی۔ اب کہا کہ کیسے بھئی پھینکے ابراہیم علیہ السلام کو؟ تو کہا کہ وہ ایک ایسا انہوں نے آلہ تیار کیا جس کو ہم سمجھانے کے لیے، جیسے گلیل ہوتی نا، گلیل، اس زمانے میں دور پتھر کو دور پھینکنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک ایسی انہوں نے ایک آلہ بنایا تھا کہ اس میں پتھر کو پھینکتے اور پتھر جو تھا وہ دور جا کے گرتا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالتے ہیں اور پھر ایسے ان کو آگ کا نشانہ لے کے آگ میں پھینک دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی خلیل اللہ ہیں، اور آگ میں پھینکنے کے سارے اسباب سامنے آ چکے ہیں، سارے اسباب آگ میں پھینکنے کے سامنے آ چکے ہیں، سامنے آگ جل رہی ہے، نمرود کا طیش و غضب، عوام کا طیش و غضب، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کس پہ ہے؟ صرف وحدہ لا شریک، جو علی کل شیء قدیر ہے، اس پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھ دیا گیا جہاں پتھر رکھا جائے، اس میں ڈال دیا، پھینکنے ہی لگے ہیں، جبریل علیہ السلام آ گئے۔ کون آئے؟ جبریل علیہ السلام۔ ابراہیم کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، ابراہیم کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ اب جبریل کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا توکل اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکا کہ میرے اور رب کے درمیان جبریل آ جائے۔ سبحان اللہ، میرے اور رب کے درمیان جبریل آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبریل، میرے رب کو میری مجھ سے زیادہ خبر ہے، میرے رب کو میری مجھ سے زیادہ خبر ہے، وہ میری حالت کو زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ میں پھر اس کو کیوں، وہی بات آ گئی، کبھی کبھی دعا نہ کرنا بھی اطاعت ہو۔ رب دیکھتا ہے کون میری رضا پہ راضی ہے، کون میری چاہت پہ راضی ہے۔ جبریل چلے گئے رب کے پاس، کہ اللہ تیرے بندے نے یہ کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھینکا ہے ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے آگ کو حکم فرمایا، یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی والی بھی بن جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا۔ اب آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہوئی، کس کے حکم سے؟ اب اس سے بھی معلوم ہوا ظاہراً جلاتی آگ ہے، لیکن آگ نہیں جلاتی، رب کے حکم سے آگ جلاتی ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی پیاس نہیں بجھاتا، اللہ کے حکم سے پانی پیاس بجھاتا ہے، اللہ کے حکم سے پانی پیاس بجھاتا ہے۔ کھانا بھوک مٹاتا ہے، کھانا بھوک نہیں مٹاتا، رب کے حکم سے بھوک ختم ہوتی ہے۔ رب کا حکم نہ ہو تو چاہے ساتوں سمندر پانی پی جائے۔ ایسی حدیثیں ہیں کہ بعض لوگوں کا ایسا عذاب ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اور حدیث پاک میں 7 سمندروں کا پانی بھی وہ پی جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے تاثیر ہی چھین لی ہے پانی سے پیاس ختم کرنے کی۔ تو فاعل حقیقی کون ہوا؟ کام کرنے والا کون ہوا؟ بولو اللہ۔ تو پھر جب اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا، من یتوکل علی اللہ، کہ جو پھر مجھ پہ بھروسہ کرے۔ ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں بڑے مان کے ساتھ، دوست سے کہتے ہیں کہ پہیا کم ہو گیا جی، آگے سے دوست کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، نہ پریشان ہو۔ ڈھارس بند گئی نا ڈھارس۔
اب دوست تو کام کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق، ہو سکتا ہے آگے اس کے اختیارات ہی نہ ہو، تو دوستی لگاؤ رب کے ساتھ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. اور جب اس پہ توکل کرو گے نا، اب دوست کہے نہ فکر کر میں تیرے ساتھ ہوں، تو فکر اڑ گئی. فکر اڑ گئی کہ میرے بندے نے کہہ دیا، میں میرا بڑا بھائی ہے اس نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں، ایم پی ایم این اے نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں فکر نہ کر، سی ایم نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں فکر نہ کر. فکریں اڑ گئی، ختم ہو گئی. اور جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے خاص بندوں کے لیے نہیں، تمام اپنی مخلوق کو، خاص طور پہ مومنین کو فرمایا من یتوکل علی اللہ، کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرے فہو حسبہ، اس کے لیے میں خدا کافی ہوں، اس کے لیے میں خدا کافی ہوں. ساری فکریں اس کے حوالے کرو، ساری غم اس کے حوالے کرو، سارے پلان اس کے حوالے کرو. اور جب اس کے حوالے کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے غموں کو دور فرما دیں گے. قرآن میں ایک اللہ نے ایک اور وعدہ فرمایا ہے، فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے. تقوی کیا ہے؟ متقی بننا. متقی بننا کیا ہے؟ کہ ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ نے منع کیا ہے. تقوی کیا ہے؟ اونچی بات سے ان کاموں سے بچنا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے. شراب نہیں پینی، ٹھیک نہیں پینی. جھوٹ نہیں بولنا، نہیں بولنا. دغا نہیں دینا، نہیں دینا. سود نہیں کھانا، نہیں کھانا. جوا نہیں کھیلنا، نہیں کھیلنا. کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، نہیں کرنی. غیبت، چغلی، جتنے بھی گناہوں کام ان سے بچ جانا. اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا، یہ تقوی ہے. اور اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ، کہ جو اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے خود رستے بناتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر، اتنا بڑا وعدہ ہے یہ. ہماری سوچیں چھوٹی، اللہ نے وعدہ کتنا بڑا کر لیا ہے. اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں پھر اپنے بندے کو وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. سائیں یہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کو وہاں سے دوں گا. شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، میں اپنے بندے کے لیے رستہ بناؤں گا. اور اب پھر آگے اسی آیت کریمہ کے اگلا جز، پہلا جز من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے خود رستے بناتا ہے. رستے بن گئے، پھر آگے اگلا وعدہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے رزق دوں گا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اگلا وعدہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، مجھ پہ بھروسہ کیا تھا میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں، میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں. ٹائم ہو رہا، بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. پہلے بھی بات میں نے سنائی ہے غالباً آپ کو. اللہ اکبر، توکل توکل توکل، اللہ پہ بھروسہ. جیب میں پیسے ہوں اور دل مطمئن ہو، یہ توکل نہیں ہے. جیب میں پیسے نہ ہوں پھر دل مطمئن ہو کہ رب ہے، یہ توکل ہے. اگر جیب میں پیسے ہوں دل مطمئن ہو پھر تو وہ پیسوں پہ توکل ہوا اور رب پہ تو نہ ہوا، وہ تو پیسوں پہ توکل ہوا. جیب میں پیسے نہ ہوں، وسائل نظر نہ آ رہے ہوں، اسباب نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن بندے کی نظر رب پہ ہو، بندے کی نظر رب پہ ہو، پھر اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا بندہ اب بھی میرے پاس آیا ہے. اس کو پتا ہے کوئی اسباب نہیں، اسباب پہ اس کی توجہ نہیں ہے، یہ اسباب نہیں دیکھ رہا، میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہے. اچھا میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں، رب سے بڑا لجپال کون ہے؟ رب سے بڑا لجپال کون ہے؟ رب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے اچھا میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، من یتوکل اللہ فہو حسبہ، اب میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں، اب میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں، غار ثور میں ہجرت کا مقام ہے،
اور ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں گئے، غار کو صاف کیا، کچھ سوراخ تھے، کپڑے پھاڑے، سوراخ میں دیے، 2 سوراخ اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ باقی بچ گیا، کپڑے ختم ہو گئے۔ وہاں پہ اپنی ایڑی رکھ دی، ٹانگ کو سیدھا کر لیا، سرکار سے اس کے سرکار تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی جب دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں اور سرکار آرام کرنے لگ گئے کہ میرا رب ہے، آئے میرا رب ہے، سرکار آرام کرنے لگ گئے۔ صدیق اکبر کی زانوں پہ سر رکھا غار ثور میں، سرکار آرام سے کر رہے ہیں۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ جس کی رب پہ نظر ہو نا، رب پہ، وہ آرام سے ہی رہتا ہے، اس کو پتہ ہے جو بھی ہونا ہے رب کی طرف سے ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے رب کی طرف سے، اور رب میرا ہے، اور رب سے بڑا لجپال کوئی نہیں۔ تو کافی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، غار کے دھانے پہنچ گئے۔ جب غار کے دھانے پہنچے تو اب صدیق اکبر بتغاضۂ بشریت گھبرا گئے، سرکار یہ اوپر آ، اگر ایسے دیکھ لیا پکڑے جائیں گے۔ ابو جہل کے جو پاؤں تھے نا، ابو جہل کافروں کے بالکل پاؤں وہ غار کے سرہانے پہ تھے۔ ابو جہل ایسے دیکھتا نا نیچے، ایسے دیکھتا، نظر پڑ جانی تھی، نظر پڑ جانی تھی۔ کتنے کھوجی ساتھ آئے ہیں، کھوج کرنے والے، وہ کھوجی وہ حیران رہ گئے کہ پیچھے سے 2-4 قدم ہیں، لیکن آگے جب پہاڑی چڑھنی تھی نا تو صدیق اکبر نے سرکار سے کیا، سرکار آپ کے نرم نرم پاؤں ہیں، آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں، آپ میرے غار ثور کس کو چڑھا ہے؟ غار ثور پہ، غار ثور پہ ایسا گئے ہوں کہ نہیں؟ تھلیوں دیکھیں آپ گئے ہیں جی، سوکھا ہے جانا؟ میں گیا ہوں، تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگے، اور اب تو پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ پوڈے جس کو بولتے ہیں سٹیپ بن گئے ہیں، اس وقت سٹیپ بھی نہیں تھے، لیکن صدیق اکبر کی عظمت پہ قربان، سرکار آپ میرے کندھوں پہ تشریف لے آئے، میں اوپر لے کے جاتا ہوں۔ تو کھوجی حیران رہ گئے، پیچھے سے 4 قدم آ رہے ہیں، آگے دو قدم کہاں گئے، پریشان ہو گیا وہ۔ خیر اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نا کہ ابو بکر صدیق گھبرا گئے۔ صدیق اکبر نے عرض سے سرکار اگر نیچے دیکھ لیا پکڑ تو فرمایا لا تحزن، ابو بکر پریشان نہ ہو، غم نہ کر، گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ معیت کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا مفہوم رکھتا ہے، کبھی اور بتاؤں گا کسی وقت یہ معیت کیا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ جو اس کو توفیق ہی نہیں ملی وہ نیچے دیکھے، توفیق ہی نہیں ملی وہ نیچے دیکھے، ایسے چلے گئے واپس، ایسے چلے گئے واپس۔ تو بات وہیں پہ آ گئی کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ بڑا لجپال ہے، اس بندے کو گرنے نہیں دیتا۔ ایک اور بات سنا دوں، اللہ ہمیں کامل توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ سائیں یہ دولت مل گئی نا، فکریں آزاد ہو جاتی ہیں، فکریں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے کہ رب ہے نا، یہ پریشانی آئی ہے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ دکھ آیا ہے رب کی طرف سے آیا ہے، پھر جو میرے رب کی رضا وہ میری رضا، اور میرا رب مجھے اس پریشانی سے نکالے گا۔ پھر دعا مانگو، پھر رب میرا مجھے اس پریشانی سے نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، اختصار سے عرض کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے، فرعون اپنے محل میں اس وقت، موسیٰ علیہ السلام نے سب بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، چلو بھئی نکلو یہاں سے اپنے وطن چلتے ہیں۔ اب آگے آگے دریا آگے آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر، پیچھے فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر جرار لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ تو انہیں تو مروا دیا ہمیں پکڑ کے، وہاں فرعون کے پاس تو تھے، فرعون کے پاس وہاں تو فرعون زندہ تو تھے نا، اب آگے ہے دریا، پیچھے فرعون، اور فرعون کا لشکر جیسے جیسے آگے آ رہا ہے دل گلے تک آ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔
فرعون نے تو بوٹی بوٹی کر دینا ہے، جتنا بڑا اس کے پاس لشکر ہے۔ موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا۔ اور یہاں تک کتابوں میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دستوں گریبان ہونے لگے کہ کہاں پھنسا دیا ہمیں۔ لیکن وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ کیا کہتا ہے، موسیٰ کیا کہتا ہے، میرا یہ موسیٰ نبی ہے نا، کیا کہتا ہے یہ، اب قوم پڑ گئی سر پہ، موسیٰ مروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اللہ نے قرآن میں درج فرمایا۔ ایک لفظ ہوتا ہے لا، لا کا معنی تو نہیں، لا کا معنی کیا ہوتا ہے نہیں، ایک ہوتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے کہا انہم لمدرکون، موسیٰ اس نے تو ہمیں پا لیا، پکڑ لیا، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان اللہ معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے رستہ دکھائے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ دیکھیے کیا وقت ہوگا وہ، سوچئے کیسا وقت ہوگا وہ، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون، موت نظر آ رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا رب کے اوپر یقین، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کے اوپر بھروسہ، کہا کلا، لا بھی نہیں کہا، لا میں نرمی ہے، کلا میں سختی ہے، کہا کلا، چپ ہو جاؤ، ہرگز نہیں، ان اللہ معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، مجھے ضرور رستہ دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا، میرا موسیٰ تو کامیاب ہو گیا، اس نے میرے اوپر یقین کیا، اس نے میرے اوپر یقین کیا، میرے اوپر بھروسہ کیا اس نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا اب دریا پہ مار، اب اپنا عصا دریا پہ مار۔ پہلے نہیں فرمایا، پہلے نہیں فرمایا، بندے پہ آزمائشیں آتی ہیں سائیں، بندے پہ آزمائشیں آتی ہیں، بندہ بڑا کہتا ہے میں رب کا ہوں، میں رب کا ہوں، میں رب کا ہوں، رب بھی پھر کھڑکا کے دیکھتا ہے میرا ہے کہ نہیں ہے، ہاں جی۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ اپنا عصا دریا پہ مار، پھر دستے دریا میں اللہ نے منائے۔ سوچا ہے کبھی کہ پانی بھی رستہ دے دے؟ یہ ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے، فرمایا موسیٰ اپنا عصا مار دریا پہ، 12 رستے بنے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بخیر و عافیت دوسرے کنارے پہنچے۔ فرعون پیچھے سے آ رہا تھا، اس نے کہا رستے تو بن گئے، لیکن اس بے وقوف کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اس نے بھی کہا چلو بھی انہی رستوں پہ، درمیان میں آیا، اللہ نے پانی کو حکم فرمایا چل جا، پانی چلا، فرعون غرق ہو کے مر گیا، فرعون غرق ہو کے مر گیا۔ تو بات کہاں پہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ بدر کا مقام دیکھ لیں، خندق کا مقام دیکھ لیں، ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں قرآن پاک میں، صبح درس جو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیسے کیسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے لی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں، یہاں تک اللہ نے فرمایا زلزلوا زلزالا شدیدا، ہم نے ان کو اچھے طریقے سے جھنجھوڑا ہے، ان کے دل گلے تک آ گئے، کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ تو کہا نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ نے پھر ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے صدقے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے، موسیٰ علیہ السلام کے صدقے، ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی کامل توکل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔